الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر راجہ ذوالفقار احمد آپ سے مخاطب ہوں۔ اس سے پہلے ایک پروگرام جو ہے وہ سویڈن میں جو قرآن پاک کی بے حرمتی کی تھی وہ میں نے کیا تھا، اور اس میں نے تفصیل سے بات کی تھی کہ ملت الکفا جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں، اور اس میں نے قرآن کی جو آیات پیش کی تھی اس سے بھی میں نے یہ استدلال کیا تھا کہ اللہ کے دین کو یہ مٹا نہیں سکتے، اللہ کے قرآن کو یہ مٹا نہیں سکتے۔ تو آج میں اسی چیز سے ایک ریلیٹڈ جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ میں گفتگو کر رہا ہوں کہ میں نے کہا تھا پچھلی ویلاگ میں کہا تھا کہ اللہ رب العالمین اپنی مقدس کتاب میں فرماتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ لوگوں، ہم نے اس قرآن پاک کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو پھر دوسری آیت میں نے جو پڑھی تھی یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ اللہ کے قرآن کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے نظام کو یہ کفار جو ہیں یہ مٹانا چاہتے ہیں۔ یہ مثال دی گئی ہے کہ پھونکوں سے اس نور روشنی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ پاک کیا کہتے ہیں کہ واللہ متم، اللہ رب العالمین اپنے دین کو مکمل کرے گا، اتمام کرے گا، اس کو کوئی زچ نہیں آئے گی اور اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، کیونکہ یہ رب العالمین کا دیا ہوا نظام ہے۔ اس کائنات کو جو محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کائنات کو رب العالمین نے عطا کیا۔ تو ناظرین کرام، ایک زندہ آج کے اس دور میں معجزہ اللہ رب العالمین نے الجزائر کے اندر ایک 2 سال کا بچہ، ابھی اس کی عمر 2 سال بھی نہیں ہوئی اور وہ قرآن کا حافظ ہے۔ یعنی پیدائشی طور پر اللہ رب العالمین نے اس کو حافظ قرآن پیدا کیا، اور وہ بچہ سعودی عرب کے اندر جو قرآن کمپٹیشن ہوتا ہے، دنیا بھر کے قراء وہاں پر وہ شرکت کرتے ہیں، اس بچے نے بحیثیت قراء قاری وہاں پر شرکت کی اور اس کا باقاعدہ امتحان لیا گیا، اور اس نے وہ دنیا کا پہلا بچہ جو ہے جو ابھی 2 سال کی عمر جس نے پوری نہیں کی لیکن اس کو ایک ڈگری مل گئی انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے، اور دنیا دیکھ رہی تھی کہ وہ بچہ رب العالمین نے اس کے اندر جو کمالات ڈالے ہیں، پیدائشی طور پر جو کمالات ڈالے ہیں، وہ بچہ جو ہے تمام صورتوں کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، لیکن سورۃ توبہ کے ساتھ وہ بچہ جو ہے وہ توبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا۔ کیوں کہ سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جہاں پر سیدھے ہیں، قرآن کے اندر جو سیدھے ہیں 14 سیدھے، تو جہاں پر سیدھوں والی جگہ آتی ہے وہ بچہ باقاعدہ سیدھا کرتا ہے۔ ناظرین کرام دیکھیں، رب العالمین کا یہ زندہ معجزہ اس قرآن کو زندہ رکھنے کے لیے، وہ بات جو آیت میں نے پچھلے ویلاگ میں نے کہی تھی، وہ آیت پڑھی تھی کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام دیکھیں، رب کی یہ مقدس کتاب، اس کو دنیا اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، کوئی جس کو گستاخی کر رہا ہے، کوئی اس کو جلا رہا ہے، کوئی اس کے ساتھ طرح طرح کے کھیل جو ہے کفار اور ملت الکفر اس کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن اٹھانے والے نے، رب نے اس کا ایسا ذمہ لیا اٹھانے کا، اس کو محفوظ کرنے کا اور قائم اور دائم رکھنے کا کہ دنیا لگی ہوئی ہے لیکن اس کو نہ کوئی مٹا سکتا ہے اور نہ اس کو کوئی ختم کر سکتا ہے، بلکہ یہ زندہ معجزہ آج کی دنیا کے اندر یہ ایک زندہ معجزہ ہے کہ ایک 2 سال کے بچہ جو ابھی اس کی 2 سال کی عمر بھی پوری نہیں ہوئی، بلکہ وہ گفت و شنید باتیں نہیں کر سکتا، لیکن اس کے سامنے جو قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے اس آگے پڑھنے شروع کر دیتا ہے۔ اور جس قرآن کا دنیا کے جتنے قاری ہیں
اس قاری کے جب آواز میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ بتا دیتا ہے کہ یہ فلاں قاری ہے، حالانکہ وہ بچہ باتیں نہیں کر سکتا ہے، بول نہیں سکتا. تو اللہ رب العالمین نے یہ ایک زندہ معجزہ ان مسلمانوں کو عطا کیا ہے، اور دنیا کے لیے یہ عبرت ہے. جو اس قرآن کے ساتھ گستاخی کر رہے ہیں، جو اس قرآن کو مٹانا چاہتے ہیں، جو اس قرآن کے اندر اپنی طرح طرح کی جو ہے اس کے باتیں کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے منہ پر ایک رب العالمین نے ان کے منہ پر یہ ایک تماچا ہے کہ تم جس کو مٹانا چاہتے ہو ہم اس کو اٹھانا چاہتے ہیں. یہ رب العالمین کی قدرت کاملہ ہے. ناظرین کرام کے آج ایک 2 سال سے کم عمر کا بچہ اس کو اپنے سینے میں اس قرآن کو محفوظ کیے ہوئے ہے اور پیدائشی طور پر اس کے دل کے اندر موجود ہے. حالانکہ وہ بچہ 2 سال عمر پوری ہوئی، نہ وہ حفظ کے وہ مدرسے میں داخل ہونے کے قابل ہے، نہ وہ، لیکن اللہ رب العالمین نے پیدائشی طور پر اس کے اندر قرآن کو محفوظ کیا ہے. تو یہ اس بات کی ناظرین کرام دلالت ہے اس بات پر، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ وہی قرآن ہے. قرآن ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنین. یہ وہ قرآن ناظرین کرام جو انسان کو سیدھی رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. ويبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری سناتا ہے. کس بات کی؟ جنت کی خوشخبری سناتا ہے. یہ وہ قرآن ہے. تو انشاءاللہ یہ قرآن جو ہے اسی طرح قائم اور دائم رہے گا، اور قرآن قیامت تک یہ اسی طرح قائم اور دائم رہے گا. اور اللہ پاک اس کی حفاظت اسی طرح کریں گے جس طرح دنیا میں کروڑوں کی تعداد کے اندر اللہ پاک نے حفاظ پیدا کیے ہوئے ہیں. تو قرآن نہ صرف اوراق کے اندر محفوظ ہے، موجود ہے، بلکہ حفاظ کے دلوں کے اندر بھی یہ قرآن موجود ہے. اور یہ اس بات کی دلالت ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. مسلمانوں، تمہیں مبارک ہو اس بچے کی. رب العالمین نے اس کائنات کو، ان مسلمانوں کو، پوری دنیا کو، یہ دنیا کے لیے تحفہ ہے. یہ مسلمانوں کے لیے بالخصوص تحفہ ہے، اور کفار کے لیے یہ ایک عبرت حاصل کرنے کی چیز ہے کہ تاکہ وہ دیکھیں جو بچہ بھی گفتگو بھی نہیں کر سکتا تو رب العالمین نے اس کو پیدائشی طور پر وہ قرآن اس کے دل کے اندر محفوظ کیا ہوا ہے. تو اس لیے دنیا کے کفار جو ہیں اس سے عبرت حاصل کریں اور دین اسلام کی طرف لوٹ آئیں، دین اسلام کو قبول کر لیں، اس لیے کہ اسی میں تمہاری نجات ہے، اسی میں انسانیت کی بھلائی ہے، اور اسی میں انسان جو ہے اس کی کامیابی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جب دین پر چلیں گے. تو اس کے ساتھ میں تمام مسلمانوں کو مبارکباد دیتا ہوں اس بچے کی. جو الجزائر کے اندر یہ بچہ اللہ رب العالمین نے جس کا نام یحییٰ ہے، یحییٰ، تو اس بچے کی سب کو مسلمانوں کو مبارک ہو. تو اس لیے سویڈن کے اندر ہو، جہاں بھی ہو، یہ قرآن کے ساتھ گستاخی کریں گے، لیکن رب العالمین اس کلام کو، اس اپنی کلام کو اٹھائے گا، دنیا میں مضبوط کرے گا اور طاقتور بنائے گا اور بھی. اور انشاءاللہ اور یہ مسلمانوں کے لیے جو ایک جو ہے یہ معجزہ ہے، اور یہ ایک ہتھیار ہے مسلمانوں کی مضبوط کرنے کے لیے. اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.